آج ہم پاکستان کی مقبول ترین سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی ہسٹری پر بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کب اور کیوں بنی، اس کی بنیاد کس نے رکھی اور ماضی میں اس نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور کون سی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ اس ویڈیو میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی گئی ہے، یہ ویڈیو کو سکپ مت کریں اور اینڈ تک دیکھنا مت بھولیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد 25 اپریل 1996 کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان عمران خان نے رکھی۔ یاد رہے، پاکستان کرکٹ ٹیم نے کپتان عمران خان کی قیادت میں 1992 کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا۔ عمران خان کا اس سیاسی جماعت کو بنانے کا مقصد پاکستان میں انصاف کو لاگو کرنا، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور کرپشن کو ختم کرنا تھا۔ 1996 میں پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو عمران خان کی لیڈرشپ میں تشکیل دیا گیا، جس میں نعیم الحق، احسن رشید، حفیظ خان، مواحد حسین اور نوشیروان برکی شامل تھے۔ تحریک انصاف کے اس وقت ممبرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اسے تانگا پارٹی کا نام بھی دیا گیا، جس کا کافی مذاق اڑایا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کے سارے ممبرز ایک تانگے میں پورے آ جاتے تھے۔ 1997 کے جنرل الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف پورے زور و شور سے شامل ہوئی، اور معلوم ہوتا تھا کہ تحریک انصاف اسمبلی میں اپنا نام بنائے گی، لیکن اس کے برعکس دیکھنے کو ملا اور تحریک انصاف ایک بھی سیٹ نہ حاصل کر سکی، حتیٰ کہ عمران خان خود بھی نہ جیت سکے۔ 2002 کے جنرل الیکشنز میں صرف عمران خان ہی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس دوران تحریک انصاف پرویز مشرف کی صدارت کی مخالفت میں اپوزیشن میں بیٹھی، جس نے 1999 کی بغاوت کے بعد سے مسلم لیگ قائد کے تحت فوجی حکومت کی سربراہی کی تھی۔ تحریک انصاف نے یہ الزام لگاتے ہوئے 2008 کے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا کہ یہ مشرف کے دور میں دھوکہ دہی اور دھاندلی کے طریقہ کار سے کرائے گئے تھے۔ مشرف کے دور حکومت میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ جنرل مشرف کی صدارت کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ کاف کا زوال شروع ہوا تو اس کے ووٹر بینک کا زیادہ تر حصہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ اسی دوران 2012 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہونا شروع ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اس کمی کے بعد ان کے بہت سے ووٹرز اور لیڈرز تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ مارچ 2012 میں پی ٹی آئی نے اپنی جماعت میں امریکی طرز کے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا اعلان کیا۔ دراصل ان الیکشنز کا مقصد پورے ملک میں ضلعی سطح پر لوکل کاکسز متعارف کرانا تھا۔ یہ انتخابات اکتوبر 2012 سے منعقد ہوئے اور 23 مارچ 2013 کو ختم ہوئے، جہاں پارٹی نے بالآخر قومی کونسل کا انتخاب کیا۔ ان انتخابات کے ساتھ ہی پی ٹی آئی پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت بن گئی جس نے عام انتخابی بنیادوں پر سب سے بڑے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے۔ 21 اپریل 2013 کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے لاہور سے 2013 کے جنرل الیکشنز کے لیے کیمپین شروع کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف جنگ سے باہر نکالیں گے اور قبائلی علاقوں میں امن قائم کریں گے۔ 2013 کے جنرل الیکشنز کی کیمپین کے دوران عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جلسوں سے خطاب کیا اور بہت سی ریلیوں میں شامل ہوئے۔ پی ٹی آئی نے ان الیکشنز میں وعدہ کیا کہ وہ پولیس کی بربریت کے خلاف کریک ڈاؤن اور انتخابی نظام میں اصلاحات کریں گے اور ایسے قوانین کو نافذ کریں گے جو شخصی آزادی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ پاکستان کے 2013 کے جنرل الیکشنز 11 مئی 2013 کو پورے ملک میں ہوئے۔ ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ ان الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 166 سیٹیں حاصل کی، لیکن حکومت بنانے کے لیے انہیں 6 مزید سیٹیں درکار تھیں، جو کہ بعد میں 19 آزاد ایم این ایز کے پی ایم ایل این میں شامل ہونے سے پوری ہو گئی۔
اور نواز شریف ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم بنے۔ پیپلز پارٹی ان الیکشنز میں 42 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی اور دوسری بڑی جماعت بنی۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے ان الیکشنز میں 76,80,000 ووٹ لیے اور نیشنل اسمبلی کی 35 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی اور پی ٹی آئی نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ان الیکشنز میں پی ٹی آئی کراچی میں دوسری بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ پی ٹی آئی قومی سطح پر تیسری سب سے بڑی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی اور پنجاب میں دوسری بڑی جماعت تھی۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے صوبے بھر میں مرکزی ادارے کی تمام سیاسی جماعتوں کو زیادہ تر نئے امیدواروں کے ساتھ شکست دی۔ اس نے پشاور، نوشہرہ اور مردان ضلع کی تمام سیٹیں جیت لیں۔ تحریک انصاف نے کے پی کے میں ان الیکشنز میں 48 سیٹیں حاصل کیں۔ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اور قومی وطن پارٹی اور کچھ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر کے پی کے میں حکومت قائم کی اور پرویز خٹک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشنز بھی انہی الیکشنز کے ساتھ 11 مئی 2013 کو ہوئے۔ ان الیکشنز میں پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے 371 میں سے 313 سیٹیں جیتیں اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہی۔ تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کی 30 سیٹیں جیتیں اور صوبے کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ سندھ اسمبلی میں انتخابات کے بعد پارٹی پوزیشن بڑی حد تک ایک جیسی رہی۔ معمولی تبدیلی کے ساتھ اسمبلی میں نئے اضافے میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی میں 4 نشستیں حاصل کی اور اپوزیشن میں رہی۔ 2013 کے عام انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ الزام لگایا کہ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر 4 حلقوں میں انتخابات کی دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے اس بات پر توجہ نہیں دی، جس کے جواب میں پی ٹی آئی نے پنجاب بھر میں کئی جلسے منعقد کیے جو کہ نون لیگ کی سیاست کا مرکز تھا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اگست 2014 میں کہا کہ پی ٹی آئی نے دھوکہ دہی کے ذمہ داروں کو قانونی طریقوں سے انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ پارٹی نے ووٹوں میں دھاندلی کے ثبوت کے ساتھ 2100 صفحات پر مشتمل ثبوت پیش کیے، لیکن حکومت اور اداروں کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست 2014 کو آزادی مارچ شروع کیا۔ یہ مارچ لاہور سے اسلام آباد گیا اور یہ مارچ تقریباً 126 دن تک جاری رہا اور ایک دھرنے کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ دھرنا پشاور آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے ایک دن بعد یعنی 17 دسمبر 2014 کو ختم ہوا۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تھینک یو۔